آج آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں تو آج کا جو ذکر ہے وہ شہزادے علی اصغر کا ذکر ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ ان کا جو کردار ہے، ان کا جو صبر ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام در حمد و ثنا ہے ذات پروردگار عالم کے لیے، اور خالق کائنات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور خالق کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس در اہل بیت سے وابستہ کر دیا، بے شک اس در سے منسلک کر دیا ہے، اور ہمارے دلوں میں عقیدت امام حسین کو، مودت امام حسین کو محفوظ کر۔ جب شہزادے علی اصغر جو ہے، جب قافلہ روانہ ہوا ہے مدینہ سے کربلا کی جانب، تو شہزادے علی اصغر جو تھے 10 دن کے تھے، اور جب کربلا پہنچے ہیں شہزادے علی اصغر، اور جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم کو، تو جب کوئی اصحاب، کوئی انصار موجود نہ رہا، تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ شہزادہ علی اکبر، مولا عباس، شہزادہ قاسم، مولانا محمد، جب تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان نثار کر چکے، تو اس وقت امام حسین نے ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو کے صدائے استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصری ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، مجھ حسین کی مدد کرے۔ تو اس وقت میدان کربلا میں اور کوئی موجود نہ تھا سوائے شہزادے علی اصغر کی۔ تو جیسے ہی یہاں پہلی صدا استغاثہ بلند کی، دوسری مرتبہ مولا نے پھر کہا حل من ناصر ینصرنا، اب جو تیسری مرتبہ مولا حسین نے صدا استغاثہ کو بلند کیا، تو شہزادے علی اصغر جو خیمے میں تھے، تو شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا۔ تو یہ روایات کے بہت سخت الفاظ ہیں کہ اب جب مولا حسین جو ہے خیمے میں آئے ہیں، اور ایک مرتبہ شہزادہ علی اصغر کو آغوش میں لیا ہے، اب 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں شہزادے علی اصغر نے، 3 دن تک جو شہزادہ علی اصغر کا صبر تھا کہ روئے نہیں تھے، مگر امام نے جب نصرت کے لیے پکارا تو شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو تڑپ کر جھولے سے گرا دیا، سبحان اللہ، کہ گویا کہ نصرت کی مدد کی اجازت طلب کر رہے ہوں۔ اس وقت شہزادہ علی اصغر کو آغوش میں لیا مولا حسین نے، اور اپنا ابا کا جو دامن تھا شہزادہ علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا ہے، کربلا کی طرف جانے لگے ہیں میدان کی طرف۔ تو اشکیہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تو لوگ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر جب قریب آئے ہیں تو کیا دیکھا، ابا کا جو ہی دامن ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر حسین اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہیں۔ تو مقاتل لکھتے ہیں اس بات کو کہ امام حسین نے اشکیہ سے کہا کہ اے اشکیہ والو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، اسے صرف 2 گھونٹ پانی کا پلا دو۔ تو روایات لکھتی ہیں کہ اس وقت جو اشکیہ کے لوگ تھے وہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے، اور اس وقت عمر سعد نے جو ہے حرملہ کو حکم دیا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ حرملہ جو تیر انداز تھا، جو ہی اس نے تیر چلانا چاہے تیر زمین پر گر گیا، پھر دوبارہ تیر کو جوڑا ہے بیان میں، جیسے ہی تیر چلانا چاہے تیر کو زمین پہ چھوڑ دیا۔ عمر سعد نے کہا اے حرملہ، تو تیر انداز ہے تو پھر تیر کیوں نہیں چلاتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چلانے لگتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک بی بی ہے جو در خیمہ پر موجود ہے، اور رو کر کہتی ہے حرملہ تیرا تیر بہت بڑا ہے، میرا علی اصغر بہت چھوٹا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اس طرح جب تیسری مرتبہ حرملہ نے تیر کو میان میں جوڑا ہے، اور پوری طاقت سے حرملہ نے جو تیر کو رہا کیا ہے، اور وہ تیر جا کر شہزادہ علی اصغر کے گلوں میں پیوست ہو گیا ہے۔ امام حسین کے بازو کو چیرتا ہوا شہزادہ علی اصغر کے گلوں میں پیوست ہو گیا، اور امام نے اس خون کو آسمان کی جانب، جب چلو میں بھرا ہے، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان سے بھی انکار ہوا، زمین کی جانب پھینکنا چاہا، زمین نے بھی انکار کر دیا کہ اے حسین اگر آپ نے خون زمین پر پھینکا تو کبھی اناج نہیں اگاؤں گی۔ تو روایات کے الفاظ ہے کہ مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے مبارک پر مل لیا۔